Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفالق الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد گزشتہ ہفتے ایک حدیث پر کچھ باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ وقت تنگ تھا تو بات پوری نہیں ہو سکی تھی، حدیث پوری نہیں ہوئی تھی، تو انشاءاللہ بقیہ حدیث کی باتیں پھر شروع کرتے ہیں۔ کچھ حضرات شاید نہ ہوں پچھلی مجلس میں، تو ہم اس حدیث کی ابتدائی باتوں کو مختصراً بیان کر دیتے ہیں تاکہ تسلسل قائم رہے اور ہمارا بھی سبق پکا ہو جائے اور بات دہرا لیں۔ حدیث کچھ اس طرح تھی جس کا مفہوم زبان حال میں ہم عرض کر رہے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ چلتے چلتے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے میدان ہے، جگہ ہے جس میں بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت فارسی رضی اللہ تعالیٰ علیہ یہ تھی، باعث تعجب تو نہیں تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز یہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انداز کو حکمت میں مبنی سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ شعور خود بخود پیدا کر دیا تھا۔ تجسس یہ ہو جاتا تھا کہ اس طرز پر جو پیغام ملنا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی انداز سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دم بیٹھ گئے آپ کے ساتھ اور خاموش۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ بچوں کے کھیل کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ارشاد ہوا کہ سلمان، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ جس میں سے پہلی عادت تو یہ ہے کہ بچے جو ہیں مٹی سے پیار کرتے ہیں اور مٹی سے کھیلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تجھے معلوم ہے کہ مٹی میں عاجزی ہے، تواضع ہے،
انکساری ہے اور برداشت ہے. وہ کہ اپنی پسند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تفصیل سے پوری امت کو پہنچا دی کہ میری امت، اگر تم میرا پیار لینا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، تو تم میں یہ صفت پیدا کرنی ہوگی، عاجزی کی، تواضع کی، انکساری کی اور برداشت کی. مٹی بن جاؤ گے تو تم محبوب رب العالمین کے محبوب بن جاؤ گے. ہوگے مٹی لیکن ہوگے بہت بلند. تو یہ تو ایک پہلا پیغام تھا دوستو، جو بچوں کے ذریعے سے الحمدللہ ایک بہت بڑا پیغام ہمیں ملا ہے کہ سب سے خطرناک چیز جو ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے؟ تکبر ہے. ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں فخر رکھتا ہے اپنے اندر. بھائی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھے جو حقیقی بڑا ہو. وہ ذات تو ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ کی ذات ہے صرف. کیوں؟ دینے والا بڑا ہوتا ہے یا لینے والا؟ ہمیشہ دینے والا بڑا ہوتا ہے. اگر آپ امیر ہیں تو عمارت کس نے دی؟ اگر آپ بہت ہی بڑے رتبے پر ہیں، وہ رتبہ آپ کو کس نے دیا؟ اگر آپ بہت ہی حسین و جمیل ہیں، یہ حسن آپ کو کس نے دیا؟ بہت ہی طاقتور ہیں تو یہ طاقت آپ کو کس نے دی؟ بہت ہی بڑے عالم ہیں تو آپ کو علم کس نے دیا؟ بہت بڑے محدث ہیں تو آپ کو یہ کس نے بنایا؟ بہت بڑے حافظ ہیں تو آپ کے سینے میں قرآن کس نے اتارا؟ تو پھر تکبر کیا کہ ہر چیز جو ہے وہ لازوال ہے. لازوال نہیں، زوال باقی اس پر. دینے والا کسی وقت لے بھی سکتا ہے. تو جو چیز اپنی ہی نہیں اس پہ اترانا کیا، نخرہ کیا کرنا، اس کو اپنا کیا سمجھنا، اس پہ غرور کیا کرنا. بلکہ برخلاف اس کے کوئی انسان اس میں عز اختیار کرتا ہے اور اس حقیقت کو تواضع ہے کیا چیز کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، تسلیم کر لینا کہ میرا نہیں، یہ عطائی ہے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ بلند ہو جاتے ہیں. اور جس نے کہا میں دیکھوں کتنا اچھا ڈرائیور ہوں. اور یہ تکبر جو ہے، ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں، یہ تکبر یہ نہیں کہ امیروں میں ہی ہوتا ہے یا بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، بڑی چیزوں سے ہوتا ہے. نہیں، تکبر تو ایک جمعدار میں بھی ہوتا ہے. جمعدار سمجھتے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں جو آتے ہیں جمعدار اسے کہتے تھے کہ جو صفائی گھن اٹھاتے تھے، مطلب جو ہوتا ہے نا پخانہ وغیرہ صاف کرتے تھے، ان میں بھی ہوتا ہے تکبر. کیسے کہ ایک جمعدار جو دوسرے جمعدار کو کہتا ہے اوے تجھے کیا پتا، کمانا تو مجھے آتا ہے. یہ بھی تکبر ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ کسی بڑے انسان میں ہو، نہیں، ہر کسی چیز کے اندر بھی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے کہ میں بڑا ہوں. کسی چیز میں بھی کسی درجے پہ ہے لیکن وہ کہہ رہا جی میں تو بہت بڑا انسان ہوں، میں تو بہت اچھی مٹھائی بناتا ہوں. وہ مٹھائی والا ہے لیکن اس میں کیا آ گیا؟ کبر آ گیا. دیکھنے میں تو بہت ایک عام آدمی، ایک ڈرائیور ہے، میں تو بہت سے ڈرائیو کرتا ہوں، ڈرائیور ہے لیکن کیا آ گیا؟ کبر آ گیا. تو وہ ہر وہ چیز جس میں انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں ہوں، لیکن تواضع کیا ہوگی کہ ہر وہ چیز جو اس میں ہے کہتے ہیں میرا کمال نہیں، تو ذات اس کی ہے جو کچھ دیتا ہے. لے لے، کیا پتا کس وقت لے لے. تو میرے بھائی پہلا سبق یہ جو بچوں سکھایا، کیا بتایا گیا؟ اللہ کی مٹی میں کھیل کے سرکار اس میں فرمایا کہ مجھے یہ بات بہت پسند ہے. کیوں کہ کھیل کہاں رہے ہیں؟ یہ بچے کہاں کھیل رہے ہیں؟ کدھر کھیل رہے ہیں؟ مجھے بولو. مٹی میں. اور تواضع کس میں ہے؟ بچوں میں نہیں ہے. کس میں ہے؟ انکساری کس میں ہے؟ عاجزی کس میں ہے؟ تو یہ ایک اشارہ دیا کہ اگر یہ بچے مٹی میں کھیلیں گے تو اس کی صفت ان میں بھی اترے گی اور ان میں بھی تواضع آ جائے گی. پیغام ملتا ہے کہ اگر تواضع لینا چاہتے ہو تو کسی کتب سے نہیں ملے گی، کسی درس سے نہیں ملے گی، کسی تواضع والے کے پاس بیٹھ جاؤ گے تو تواضع مل جائے گی.
کتنی بڑی صفت، یہ نہیں ملے گی کہیں سے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سلمان یہ کہیں سے ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ یہ کسی کی صحبت سے ملے گی. بچے صحبت اٹھا رہے ہیں اس چیز کی تو ان میں بھی تواضع ہے. یہ پیغام دیا کہ بھائی اگر متوضع ہونا چاہتے ہو، تواضع لینا چاہتے ہو تو کسی تواضع والے کے پاس بیٹھو، صفت اترنا شروع ہو جائے گی. کسی علم کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہاں تک پہنچے تھے ہم. حدیث کا دوسرا حصہ. ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی، بچے مستی میں کھیل رہے. زبان حال سے مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں حدیث کا. اور جب بچے کھیل رہے ہیں تو مٹی جو ہے اڑ رہی ہے ہوا کے ساتھ، ہوا کے جھونکوں کے ساتھ مٹی جو ہے، مٹی کے ذرات اللہ اکبر سید المرسلین کی گودی میں پڑ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کے چہرے پہ پڑ رہے ہیں وہ ذرات جو ہواؤں سے اٹھتے ہوئے بچوں کو آ رہے ہیں. تسلسل خاموشی سکوت ٹوٹتا ہے. اور پہلے ہی صفت کے بعد حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. دل گداز تھے، ان کے نرم تھے. ہر بات جو سنتے تھے سرکار تو ان کے دلوں کے اندر اتر جاتی تھی. کاش ہمارے دل بھی ایسے ہوں کہ ہم آپ کی حدیثیں سنیں تو ہمارے دل اندر سے اتر جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور ہم بھی سوچنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. دوسری صفت آپ کو کون سی پسند ہے بچوں کی؟ تو فرمایا سلمان مجھے دوسری صفت جو بچوں کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ آتے ہیں دن سے آتے ہیں ریت پہ پہنچتے ہیں اور ریت پر یہ اپنے گھروندے بنانے شروع کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی جیت پہ. دیکھتے ہیں نا بچے کھیلتے ہیں، بناتے جاتے ہیں وہی بنائے جا رہے ہیں. اس مکانوں کو سجاتے ہیں، اس میں چیزیں ڈالتے ہیں. پتہ نہیں کیا تصور میں مکان ان کے ہوتے ہیں، وہ محلات بنا لیتے ہیں ان کے. وہیں اس میں تنکے لگاتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں لگاتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں ایک دوسرے بچے پر. اور دوسرے بچہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتا. اس میں تھوڑا سا جھگڑا بھی ہو جائے تو ان کا خبردار میرے مکان میں نہیں آنا، یہ میرا مکان ہے. نہیں یہ میرا مکان ہے. اور یہ قسطیں چل رہے ہوتے ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے بچے ہیں، وہ دھیان ادھر ہی ہے مکمل طور پر. اور سلمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ توجہ دے رہے ہیں اور سلمان آپ کے چہرے مبارک کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، تاثرات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ میرے حبیب میرے آقا کے کیا تاثرات اترتے ہیں بچوں کے سبق سے. تو کہتے ہیں وہ گھروں سے بناتے ہیں، اپنے مکان بنا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں اس پر، کسی کو نزدیک نہیں آنے دے رہے. اور ایک حقیقت اتری ہے ان پر اور اتنا جو اس پہ گھمنڈ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھ میرا مکان کتنا اچھا بنا ہے، میری چیز کتنی اچھی بنی ہے. تو اسی طرح شام ڈھلنا شروع ہوتی ہے، سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے. وہ کھیل رہے ہیں، مست ہیں اپنے مکانات کے اندر. حتیٰ کہ یہ کہ سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، شام کے سائے بڑھنے شروع ہوتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک دم بھاگ جاتے ہیں اور جا کے اپنی ماں کی آغوش میں لیٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سلمان مجھے بچوں کی یہ عادت بہت پسند ہے. اللہ کیا پیغام ملا ہے، کیا پیغام ملا ہے. زندگی کی صبح چڑھتی ہے دوستو، زندگی کی صبح جب چڑھتی ہے ہماری، یعنی زندگی کی روشنی ہے، صبح ہے ہماری، زندگی کے سٹارٹ ہوتا ہے نا ہمارا. تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ مکانات بنانا، محلات بنانا، جائیدادیں بنانا، دکانیں بنانا، کاروبار کرنا، اور جناب اس پہ جھگڑے کرنا، اس پہ مقدمات کرنا، اس پہ قتل کرنا، اس پہ غرض کرنا، اس کو لوگوں کو مارنا، جو فسادات اس پہ ہونا، پیسے کو گنتے رہنا، یہی ہے نا ہمارا. تو حقیقت میں یہ کیا ہے؟ حدیث کیا بتاتی ہے کہ جب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں، فرمایا یہ بچوں کا کھیل کر رہے ہو تم. اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بچوں کا کھیل ہے. یہ صبح کا تماشا ہے. جیسے بچے شروع ہو گئے تھے مکان بنا، یہ مکان میرا، یہ دکان میری، یہ گاڑی میری، اتنا میں نے جمع کیا، اتنا میں نے فلاں دیا، اس کو میں نے اتنا دیا، اور یہ چل رہی ہے زندگی کا معاملہ. اور آہستہ آہستہ جو ہے زندگی کی شام قریب آنا شروع ہوتی ہے، انسان کھینچنا شروع ہوتا ہے. اللہ کا سورج زندگی کا غروب ہونا شروع ہوتا ہے جیسے بچوں کا ہوا غروب ہونا شروع ہوتا ہے. اور پھر سائے شام کے لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، انسان بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کیا زندگی کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے. جیسے زندگی کا سورج غروب ہوتا ہے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے. اور ماں کی گود کون سی ہے؟ قبر.
یہی ہے زندگی ہماری. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دوستو آنکھ کھولنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. یہ تو بچوں کا کھیل ہے، تماشا. المال والبنون یعنی بچوں کو یہ جو تاثر دیا گیا ہے بالکل کیا ہے، قرآن کی تفسیر پیش کر رہے ہیں بچے کھیلتے ہوئے الحمدللہ. کہ بھائی یہ جو مال، یہ دولت جس پہ ہم سب کچھ اترا رہے ہیں، جب کچھ زور لگا رہے ہیں، سب کچھ ہمارے آگے مقصد ہی یہی ہے. اس وقت مقصد ہی یہی ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں، بھائی سجدے میں بھی یہ خیال، رکوع میں بھی یہ خیال، مسجد میں بھی یہ خیال، مسجد کے باہر بھی یہ خیال، گھر کے اندر بھی یہ خیال، گھر کے باہر بھی یہ خیال. یہ عبادت ہے ہماری. دیکھیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ تو صرف کیا ہے، یہ تو زینت کی، تو یہ تو بچوں کا کھیل ہے. جیسے بچے کھیل رہے تھے وہی محل آپ بنا رہے ہیں. اگر آپ اس بچوں کے محل کو دیکھتے ہنستے نا، وہ کیا پاگل بنے ہو تو ہنستے ہو. یہی ہے نا مطلب. تو یہ نہیں جو قرآن بتا رہے ہیں ہمیں، قرآن کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. قرآن جو کہتا ہے کہ سب کچھ تم کر رہے ہو، تو بالکل ناپائیدار چیز ہے. تو دنیا تک ہے، دنیا کی بھی رونق کیسے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا الباقیات الصالحات، جو ہمیشہ رہنے والی چیز اس کے مقابلے اللہ فرماتے ہیں وہ کیا ہے، باقیات صالحات ہے، نیک اعمال ہیں جو باقی رہیں گے. خیر عند ربک، اور کیا ہے، اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، چیز پسند ہے ہر اعتبار سے. ثواب وہ خیر عملہ، اللہ کو محبوب بھی ہیں. سنیں، اللہ کو محبوب بھی ہیں اور ثواب کے اعتبار سے بھی ہیں، اور باقی رہنے والے بھی ہیں. یہ بقا بھی ہے، ثواب بھی ہے اور امید بھی ہے. اس میں چار چیزیں ہیں. کس چیز پر؟ اعمال پر، باقی صالحات پر. چار چیزیں بتائیں کتنے نام ہیں. اور دنیا کی یہ چیزیں کیا ہیں، یہ بیکار ہے. یہ مٹی کا کھیل ہے کہ جیسی شام ڈھلے گی آخر ہم نے چھوڑ جانا ہے. چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، ہوا کے جھونکے آئے. وہی جو محل انہوں نے بنائے ہوئے تھے بچوں نے، ہوا نے آئے ایک دھک مارا، وہ کہیں کہیں اڑ گیا، بارش ہوئی تو ختم کر دیا. یعنی وہ کھیل ہی ختم ہو جاتا ہے. جس وقت آنکھ انسان بند کر لیتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے. اب بہت قیمتی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی، پیمانہ آ گیا، پروانہ پہنچ گیا، تو پھر اب کیا ہوا، کوئی چیز ہوئی، وہ ویسی ہو جائے گا جیسے بچے چلے گئے تھے واپس چھوڑ کر اپنے محلات کو، ویسے ہر چیز انسان وہیں چھوڑ جاتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. میرے دکان کے سامنے ایک دکان تھی حاجی صاحب کی، یہ 40 سال 45 سال 35 سال بعد. بعض ذہن میں اتر جاتے ہیں واقع. تو یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کی مغفرت فرمائے. ان کا معمول ہوتا تھا کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے، حضرت صاحب دعا فرمائیں، کوئی کاروبار صحیح نہیں ہو رہا، کوئی مشکلات آئی ہوئی ہیں، کوئی قرض چڑھ جائے نہ چڑھ جائے، اب کیا ہوگا، مجھے تو یہ نہیں سمجھتا کیا ہوگا، ہمارا بنے گا کیا. یہ خاص ٹپکل ورڈ ہوتا ہے ان کا کاروباری آدمیوں کا. تو میں سوچتا تھا کیا ہوگا، پتہ نہیں آپ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، کچھ نہیں، دعا کریں آپ جی ہمارے لیے کچھ بھی کریں. یہ ان کا معمول تھا، روز ہی آتے تھے. ایک دن میرے پاس نہیں آئے تو میں پتہ نہیں حاجی صاحب کیوں نہیں آئے، ادھر دکان تھے. ان کو غم یہ تھا کہ کاروبار نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. میں کبھی ہنسی میں کہہ دیتا کہ حاجی صاحب مجھ سے تو اچھا آپ ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا لے کر آئے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سوکھی بریڈ ماشاء اللہ، آپ تو دودھ کی بوتل بھی یہ کچھ. تو ہنستے، نہیں یہ بات نہیں جی، کچھ گاہ کے نہیں آتے جی، پتہ نہیں مال بھی ڈالا ہوا ہے اور بہت پریشانی ہے. اور نہیں ہے تو مجھے ایمبولینس کی آواز آئی، شاید کوئی حادثہ ہوا. تو جب کھڑپڑ ہوئی تو میں نے پتہ چلا حاجی صاحب کی دکان کی طرف سے آواز آ رہی ہے. مجھے پھر بھی کوئی ذرا فکر ہوا تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال کر گئے. جب پتہ چلا تو ایمبولینس ان کو لے کے چلے گئی. تو میں اٹھا اپنی دکان سے، اور اب خود کیفیت دیکھیں کیا ہوا ہے، ایک دم ایسا حادثہ ہو. اور میں جا کے ان کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. وہی کپڑے لٹک رہے ہیں، ہوا کے ساتھ جھول رہے ہیں. جس گدی پہ حاجی صاحب 5 منٹ بیٹھے تھے وہ خالی پڑی تھی. وہ ٹل جس کے نزدیک کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، ہر آدمی پھر رہا تھا. اندر 3-4 آدمی تھے. وہ اس چکر میں تھے کہ کدھر گیا دکاندار، ہم مال لیں ان سے. 10 منٹ کھڑا رہا، آنکھوں سے آنسو جاری میرے ہو گئے. یہ دنیا ہے، کتنی بے وفا دنیا ہے. اس پر کتنا فکر تھا انہیں، حاجی صاحب کو کتنا غم تھا اس بات کا، کتنا
ڈوبے ہوئے تھے اس میں، کسی اور طرف کو دھیان ہی نہیں جاتا تھا. تو ہوا کیا؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عادت مجھے بچوں کی بہت پسند ہے، کیونکہ وہ تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی، تمہیں ایک عجیب سبق دے رہے ہیں کہ دل نہ لگاؤ اس دنیا سے، یہ بے وفا دنیا ہے، یہ تعلق اختیار کرو. اگر کرتے ہیں تو کس کو بنایا؟ باقیات الصالحات اس کے مقابلے میں بتایا ہے. دیکھیں مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ کیا ہے باقی الصالحات؟ حدیث میں آتا ہے. اس کی تشریح کیا ہے باقی الصالحات؟ فرمایا اللہ کے نبی نے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے بھی سبحان اللہ کہا، میں نے یہ کلمہ پڑھا، خدا کی قسم یہ کیا چیز بن گئی. ساری زندگی جو ہم نے کمایا ہوگا، ساری زندگی کے عہدے جو ہوں گے، ساری زندگی کی جو بادشاہت ہوگی، خدا کی قسم اس کے مقابلے میں وہ ریت کے ذرہ بھی نہیں بنتا، ایک ذرہ بھی نہیں بنتا. قرآن کہہ رہا ہے. اور باقیات الصالحات قرآن کے لفظ ہیں یہ، کہ تیرا یہ کہہ دینا تو اتنی زبردست چیز بن گئی ہے کہ ساری سلطنتیں تیری دنیا تک ختم ہو جائیں گی، اس میں یہ تو سب لڑک جائیں گی چیزیں، کچھ ساتھ نہیں آئیں گی. لیکن یہ جو کلمات ہیں تیرے، یہ کیا ہوں گے؟ یہ اللہ کو محبوب بھی ہیں، بقا بھی ہے، یہ ختم نہیں ہوئے، یہ کوئی ہوا اس کو گرا نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے کہ عجیب تفسیر اللہ تعالیٰ نے اسی سے پہلے آیت فرماتے ہیں، مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میدان ہے، اس میدان میں بارش بھیجتا ہوں، بارش آتی ہے، اس بارش کو پڑتی ہے زمین پہ تو نباتات پیدا کرتا ہوں، خوب گھنجان نباتات ہوتی ہے، خوب نشو نما اس پر ہوتی ہے. خزاں کو بیچتا ہوں، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پتوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں، وہی بھی ایک دم زوال میں چلے جاتے ہیں. ہواؤں کو بیچتا ہوں، ان ذروں کو اٹھا کے ہوائیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. یہ حال ہے تمہارا زندگی کا. لیکن اس کے مقابلے الباقیات الصالحات، کہنا ایک دفعہ سبحان اللہ، ہائے دیکھنا اس کے جلوے. جنت میں ایک درخت مکمل بن گیا، ایسا کہ 100 سال تک تو اس پہ چلتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. آنکھیں کھولو بھائیو، آنکھیں کھولو، موت بہت نزدیک ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. سارا دن آج ہم نے لگایا، میں بھی آپ کے ساتھ. صبح اٹھے بچوں کی طرح گھرودے بناتے رہے، کوئی ٹیکسی میں بھاگ رہا ہے، کوئی دکان پہ بھاگ رہا ہے، کوئی کام پہ بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے. فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، منافقت بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی جو ہم نے 9 بجے سے لے کے اس مسجد میں کتنے بجے ہم آئے؟ 8 بجے تک یہی کام کرتے یا نہیں کرتے رہے؟ بیوی بچے گھر بار اولاد، یہ نماز پڑھتے رہے. نماز میں بھی یہ سب ہیں، نماز میں بھی دنیا ہے، تلاوت میں بھی دنیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں، لیکن دنیا جاتی نہیں ہے، دنیا گہی نہیں ہے کسی جگہ بھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کسی جگہ بھی دنیا ہمارے پاس سے گہی نہیں ہے. سجدے میں بھی، سجود میں بھی، رکوع میں، ہر جگہ دنیا موجود ہے نا. تو اب سے لے کے 9 بجے سے لے کر صبح جب ہم اٹھے 8 بجے تک ہم نے کیا کیا؟ المال والبنون زینۃ الحیات. قرآن کہتا ہے کہ تو نے وہ چیز بنائی ہے کہ جس کو میں ہوا کی طرح ریزہ ریزہ کر دوں گا، پتہ نہیں چلے گا. اندر آپ آئے، اندر آ کے آپ بیٹھے ہی ہیں. ابھی آپ نے 2 کلمات پڑھے ہیں، 2 دفعہ آپ نے کلمہ کہے ہیں. خدا رب الکریم کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر انتقال ہو جائے تو ساری دنیا کی جتنے بھی ہم اب کام کر کے آئے ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلیں گے. 2 کلمے آپ کو جنت میں پہنچا دیں. یہ قیمت ہے اس کی اللہ کے نزدیک. یہ 2 کلمے کیوں؟ جس وقت یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ پڑھا تو یہ کلمے ہواؤں میں اٹھتے ہیں، فرشتے اٹھاتے ہیں، پروں پہ لے کے جاتے ہیں، آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک لے جاتے ہیں. عرش کے گرد یہ چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ، اور آپ کے لیے استغفار شروع کر دیتے ہیں. جیسے قیامت قائم ہوگی، گئے نہیں، ساتھ نہیں چھوڑا. جیسے آپ موت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے. باقیات الصالحات قرآن گارنٹی دے رہے ہیں آپ کو، لفظ چل رہے ہیں آپ کو، ہر جگہ آپ کے ساتھ چلیں گے. حتیٰ کہ وہ مقام آ جائے گا جب اللہ کے حضور شامل ہوں گے تو یہ کلمات شامل ہوں گے اور کہیں گے اللہ کی مغفرت بنا، اس نے دنیا میں ہمیں کہا تھا. کیا قیمت دے سکتا ہے ان مجالس کی، اللہ کے ذکر کی، ان چیزوں کے نخرے ہمارے تیور، ہماری سمجھ، ہماری عقلیں موقوف کر دی ہیں زمانے میں، موقوف، تالے لگا دی. سمن بکم نمی، کوئی سمجھتے ہی نہیں.
آج اشتہار لگا دیں کہ ایک ایسی مجلس ہو رہی ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ چند گھنٹوں میں کتنا مال کتنی جلدی سے کمایا جاتا ہے، کتنی جلدی دکانیں چلتی ہیں. ایسی ترکیب آپ کو بتائی جائے گی کہ ایک دفعہ آپ دکان کھولیں گے صبح شام تک انشاءاللہ 1 لاکھ کا منافع ہوگا. میں کہتا ہوں پورا شہر ٹوٹ چکا ہوگا، وہاں پر پہنچ چکا ہوگا. اچھا اللہ کے مزیدیں آواز دیتی ہیں حی الصلاح حی الفلاح. کون؟ اللہ کی طرف سے کہ آؤ فلاح بھی ہے، اس میں رزق بھی ہے، اس میں سب کچھ بھی ہے. لیکن کوئی انسان صبح اپنا بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 5 وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ انعامات تقسیم کر رہا ہے نماز کے سلسلے میں. آؤ یہ نہیں کہ بعض عبادات کوئی اعلان نہیں کیا جاتا، کسی تلاوت کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، کسی چیز کے لیے اعلان نہیں کیا، کسی عبادت کے لیے نہیں کیا جاتا. تو ہمیں اشتہار نکال لیں یہ ہو رہا ہے فلاں یہ نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت لی ہے کہ اس پہ اشتہار بھی دیا ہے. دیا ہی نہیں دیا. 5 وقت الحمدللہ اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے کہ آؤ. یہ کون بلا رہا ہے؟ اللہ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کی مجلس. سبحان اللہ. یہ تو میں نے آپ کے ایک کلمہ کا بتایا. کیا ہوں گی جو کتنا انسان کروڑوں ملین کا بن کے نکلتا ہے جب اللہ کے ذکر کی مجلس سے نکلتا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا چیز کا ہم کیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں توازن کریں اپنی زندگی کو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی عادت بہت پسند ہے کہ کیا الحمدللہ خود ہی گھر بناتے ہیں اور خود ہی توڑ دیتے ہیں. دوستو یہ سب بچوں کا کھیل ہے. ہاں یاد رکھیں ایک چیز، کہ اسلام نے یہ نہیں کہا، یہ ہرگز نہیں کہا اسلام کہ بھئی آپ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں یا جنگلوں میں نکل جائیں پہاڑوں میں نکل جائیں. بالکل نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو جو بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت نہ رکھیں. نوٹ منی ضرورت ہے ہونی چاہیے، کام کرنے ضرورت ہے، لیکن کہاں تک رکھیں؟ پاکٹ تک ہو، دل کے اندر نہ جائے. دل میں نہیں، پاکٹ پہ ہو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں. بے شک 1 لاکھ روپیہ پاکٹ تک رکھیں، اس کو بٹوے میں رکھیں، بس بٹوے سے دل میں نہ جائے. اور جب دل میں نہیں جائے گی خدا کی قسم تیری نماز میں نہیں آئے گی، تیرے رکوع میں نہیں آئے گی، تیرے سجدے میں نہیں آئے گی، تیری تلاوت میں نہیں آئے گی، تیرے ذکر میں نہیں آئے گی، کبھی خواب میں بھی نہیں آئے گی. منع یہ ہے اسلام میں. دنیا منع نہیں، اچھے مکان منع نہیں، اچھی دکانیں منع نہیں. یہ تو اللہ کی دین ہے کہ اگر انسان الحمدللہ ایک حلال اس طریقے سے جو کہ قانون اسلام کا اس طریقے سے اگر کوئی کمائی کرتا ہے یا کوئی پیسہ کماتا ہے. میں ایک دکان لی ہے، میں اس دکان میں جاتا ہوں اور اس شرعی انداز سے کھڑا ہوں، نماز کے وقت بند، فلاں کام کے وقت بند، یہ چیز ختم. یعنی اس قانون کے مطابق میں وہ کام کر رہا ہوں اور اس میں مجھے 10 پاؤنڈ یا 15 پاؤنڈ ملتے ہیں. الحمدللہ وہ 10-15 ہزار ہے میرے لیے، کبھی کمی نہیں ہوگی اس کے اندر. اور اس میں مجھے 1 لاکھ ملتا ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے. کھاؤ پیو گاڑی خریدو، اللہ نے منع نہیں کیا اس چیز کا. بس دل کے اندر نہ دنیا آئے. خطرہ اس چیز کا ہے. جب دل کے اندر دنیا آ گئی وہ کام خراب. لیکن یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے منع کر دیا جی ترقی منع ہے اور فلاں منع ہے. بالکل ایسی چیز نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا. کتنے بڑے بڑے صحابی تھے جو کتنے امیر تھے، کتنی بڑی تجارتیں کرتے تھے. ابو صدیق بہت امیر تھے، عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے امیر تاجر تھے. ہم نے عثمان غنی اونٹ آتے تھے، لیکن ان کا کیا تھا کہ دنیا دل میں نہیں تھی، اوپر تک دنیا تھی. آ گیا خوشی، نہ آیا کوئی غم نہیں. جب یہ حالت ہو جائے رونا نہ آئے، ہائے جی 5 پاؤنڈ کم ہو گئے، ہائے جی 2 پاؤنڈ کم ہو گئے، ہائے جی اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم کہاں جائیں گے، سب کچھ موجود ہے، یہ غم نہ ہو. آئے الحمدللہ اور احساس سے کہ یہ اللہ کے نام پہ یہ فلاں غریب کو، یہ فلاں اس کو، یہ فلاں اس کو، اپنی ضرورت کا اپنی جیب میں. یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے چیز. یہ تو نعمت ہے. ہاتھ سے کمانا، ہاتھ سے محنت کرنا، بیوی بچوں کا پالنا، بیوی بچوں کا خیال کرنا، حلال کمائی کرنا، قرضوں سے بچنا ہے، اسٹیٹس کو اوپر کرنا اور دنیا کے ساتھ چلنا، ترقی کرنا دنیا میں. یہ تو ہمارا شیوا ہے. یہ تو ہمارا شیوا ہے. یہ تو اسلام سکھاتا ہے. اس نے تھوڑی سکھا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور جناب گھر میں ڈر کی نہیں. دنیا جو لا تعلقی کہا گیا ہے وہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ دل کے اندر نہ آنے دو، دل کے اندر نہ آنے دو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد تیسری آیت تو ہو گئی نا انشاءاللہ. اگلی جمعرات میں انشاءاللہ بچوں کی تیسری آیت با زبان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو.